حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا، تم اپنے آپ میں کس کو شہید سمجھتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں تو میری امت کے شہداء کی تعداد کم ہوگی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کی وبا میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً جو شہداء ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ حقیقتاً تو شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لڑ کر مارا جائے وہ شہید ہے۔ اسے غسل نہیں دیا جاتا اور انہی کپڑوں میں اسے دفنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو شہداء ہیں ان کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اور اسی لباس میں ان کو دفنایا نہیں جائے گا۔ یہ احکامات میں فرق ہے، البتہ ثواب شہید کا ہر ایک کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر صرف اسے ہی شہید سمجھا جائے جو اللہ کے راستے میں قتل ہو تو پھر تو میری امت کے شہداء کی تعداد کم ہوگی۔ فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو وہ بھی شہید ہے، اور جو جہاد کے لیے گھر سے نکل گیا اب اگر وہ فوت ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، ایک حدیث میں صراحتاً موجود ہے کہ کسی جانور نے مارا، کسی بچھو سانپ وغیرہ نے اسے ڈسا، یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا، یا ویسے فوت ہو گیا، کسی بھی صورت میں وہ فوت ہو گیا، اللہ اسے شہادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جہاد کے لیے جب گھر سے نکل گیا تو جب تک واپس نہیں آتا وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ شہید ہے۔ اور فرمایا، جو طاعون کی وبا اس میں صبر کرتے ہوئے وہی علاقے میں رہتے ہوئے فوت ہو جائے، اللہ اسے بھی شہادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پیٹ کی بیماری جیسے ہیضہ ہوتا ہے، ہیضے کی وبا پھیلتی ہے تو کنٹرول نہ ہو یا شدید ہو تو بعض لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا، جو ہیضے کی وبا میں فوت ہو جائے پیٹ کی بیماری کی وجہ سے تو وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے کہ ولادت کے وقت جو عورت فوت ہو اللہ اسے بھی شہادت کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں موجود ہے، سمندر میں جائز سفر کرنے والا جہاد کے لیے، حج اور عمرے کے لیے، یا گھر کی ضروریات تجارت کے لیے جو سمندر میں سفر کرتا ہے اور اسے قے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، اسے اللہ شہید کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بعضوں کو کشتی میں چکر آتے ہیں، اور فرمایا، جو ڈوب کے مر جائے سمندر میں پانی میں تو اللہ اسے 2 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پانی میں ڈوب کے مرنا یہ بھی شہادت ہے، آگ میں جل جائے یہ بھی شہادت ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں جن کا بعض دیگر احادیث میں موجود ہے کہ جو انتقال کر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کو بھی شہادت کا ثواب دیتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے شہداء کی تعداد پھر زیادہ ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں مارے جانے والے اتنی تعداد میں نہیں ہوتے جتنی دیگر صورتوں میں دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کے شہداء کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔